الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ۔ ناظرین، مراقبہ کے دو معنی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ مراقبہ محافظت کو کہتے ہیں اور وہ رقابت سے مشتق ہے۔ رقابت حفظ کو کہتے ہیں، یعنی دل کو ماسوی اللہ کے حاضروں سے پاک کر کے اللہ کی یاد میں لگا رکھنا اور اللہ کو اپنے پر مطلع دیکھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، ہماری ہر ایک حالت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ مبتدیوں کا ہے۔ دوسرا مراقبہ مشاہدے کے معنی میں ہے اور وہ رقوب سے مشتق ہے کہ رقوب نظر کو کہتے ہیں، یعنی خدا کی ذات و صفات کے جمال و جلال کے مشاہدے میں ایسے مستغرق ہو جانا کہ کوئی چیز یاد نہ رہے، اور یہ منتہا لوگوں کا مراقبہ ہے۔ بس ظاہری اعمال کی ادائی دل کی پریشانی کے ساتھ ممکن ہے، مگر مراقبہ بغیر خلوت باطن کے ہرگز ممکن نہیں۔ اے عزیز طالب حق کو چاہیے ہمیشہ مراقبے میں رہے اور جو کچھ معاملہ اور خواب دیکھے مرشد سے عرض کرے اور اپنی خودی پر مغرور نہ ہوئے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیطان اہل اللہ کے پاس آتا ہے کہ ان کو دھوکہ دے اور ان سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے مقرب، اے مخلوق کے بہتر، کیا تو نے اپنے رب کی کرامتوں اور حرکیات و قرب و انس کو نہیں دیکھا ہے؟ اور کیا تو اپنے رب کے الہامات کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ تجھے اہل معرفت کا کلام اور اقسام ارادت کے دقائق یعنی باریک باتیں عطا فرمایا ہے؟ کیا ایسی باتیں خدا کے مقربین اور دوست داروں کے سوائے کسی دوسرے کو عطا بھی ہو سکتی ہیں؟ بس اگر تو اپنے خدا سے آرزو کرے گا تو تیری آرزو بر لائے گا۔ دیکھ تیرا قرب خدا کے ساتھ کیسا ہے اور خدا تجھ پر کیسا مہربان ہے۔ بے شک تو اگر اللہ کی قسم کھائے گا تو تیری قسم کو رد نہیں کرے گا۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتے تیری حرکات و سکنات اور تیرے حسن احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ بس اب تیرے جیسا خدا کا سچا خادم اور پکا وفادار بندہ کون ہے؟ تیری فضیلت اہل زمانہ پر غالب ہو چکی ہے۔ تو جس حالت میں ہے اس سے لوگ کیا ہی غافل ہیں اور ایسی ہی باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اقسام کے مکروہ ہدیات سے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کو بچا لے تو اپنے دشمن کے مکر سے واقف ہو جاتا ہے اور قرب خدا کے سرا پردوں تک روج پا سکتا ہے اور اس وقت استدراج کی آفتوں کی گہرائیوں سے نجات پاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کو نور بن کر ظاہر ہونے کی طاقت یہ ہے۔ جو بیچارہ کہ واقف نہ ہو وہ اس بات کا امتیاز نہیں کر سکتا کہ آیا تجلی حق ہے یا شیطان دغا دیتا ہے۔ بس اس وقت اس کو چاہیے کہ فوراً لا حول بھیجے۔ اگر حق کی تجلی ہے تو متغیر نہ ہوگی اور اگر شیطان کا نور ہے تو برقرار نہیں رہے گا۔ منقول ہے کہ ایک روز یہی ملعون لگام ہاتھ میں لیا ہوا راستے سے جا رہا تھا۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ علیہ رحمہ نے پوچھا کہ کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ اس کو مغروروں کے منہ میں لگاؤں گا۔ شیخ نے پوچھا کبھی میری طرف بھی آیا ہوگا؟ کہا تو جیسے ہزاروں میرے مندے میں چر رہے ہیں۔ اس مقام پر فقط اللہ کی عنایت درکار ہے۔ اکثر دین کا کام مشکل ہے، راستہ باریک، رات اندھیری اور گھوڑا لنگڑا ہے۔ افسوس پیر ہدایت رہنما، افسوس مصلح عنایت دستگیر، بس سوائے عنایت الہی کی پناہ اور چارہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے منقول ہے کہ اے حواریوں کے گروہ، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیاء کے گروہ ہیں، وہ ہم بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ دشمن عارفین کے پاس شبہ اور وسوسوں اور اتحاد و ذات و صفات کے راستے سے داخل ہوتا ہے اور مریدین کے پاس آفات شہود کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔
اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہیں روئی ہے تو چاہیے کہ دل سے روئے، اور دل کا رونا غم اور خوف ہے۔ اے عزیز، خلق ابلیس کا نام سنی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ کس قدر فخر سر میں رکھتا ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ نبی کی اور نہ ولی کی نماز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سر میں ناز رکھتا ہے اور وہ خود مغروروں اور خود بینیوں کا سردار ہے۔ چنانچہ اس کی خبر خدا نے دی ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یہی اس کا ناز ہے۔ اے عزیز، بلکہ شیطان بندگان خدا کی نماز کے لیے ہوشیار کرتا ہے۔ چنانچہ صلاۃ مسعودی میں ہے کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت صبح میں سو رہے تھے، شیطان آیا اور خواجہ کو بیدار کیا اور کہا کہ اٹھ تاکہ تجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں سے عبادت فوت ہو، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے اس کے لیے اس قدر جاری کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ فوت ہو گیا، اور میں آج ڈرا کہ اگر تجھ سے تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو پھر اس قدر جاری کرے گا کہ 10,000 تکبیر اولیٰ کا ثواب پائے گا۔ اس لیے میں نے تجھ کو بیدار کیا تاکہ تجھ کو اس ایک تکبیر اولیٰ کا ثواب ملے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت میں وسوسہ ڈالا اور کہا قال اللہ تعالیٰ، اور کہنے لگا تم کو جو منع کر دیا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ کہیں تم بن جاؤ دونوں فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ جینے والے۔ اے بنی آدم، نہ بہکاوے تم کو شیطان جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مردار گدھا اس مومن سے زیادہ دوست ہوگا جو ان کو نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 84 تا